قرآن مجید کا سورہ نمبر 61 سورہ صف۔ سورہ صف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 61 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 109 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی چوتھی آیت کی مناسبت سے صف کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالی کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے، اور عربی میں صف قطار کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 کے مطابق قول اور فعل میں تضاد ایک قسم کا نفاق ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ آیت نمبر 4 میں بنیانم مرصوص کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ پروردگار مسلمانوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتا ہے اور کسی طرح کے انتشار اور پراکندگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ کی زمانی آخری زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اشارہ ہے کہ کفار کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نور خدا یعنی اسلام کو سازشوں کے ذریعے ختم کر دے، لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے نور کی حفاظت کی ہے، اور یہ وعدہ الہی ہے کہ وہ اپنے اس نور کو اپنے آخری نمائندے امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ایک ایسی تجارت کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں کسی خسارے کا امکان نہیں ہے، اور دردناک عذاب سے نجات کی ضمانت بھی ہے، اور وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں اپنی جان و مال کو قربان کرنا ہے۔ جو شخص اس سورے کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ تلاوت کرے گا، اس کی اولاد مطیع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو، مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا کہ اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسی ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسی ابن مریم نے اپنے حوارین سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں، لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ
ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے صاحبان ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے۔